نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ بل متعت هؤلاء وآباءهم حتى جاءهم الحق ورسول مبين ولما جاءهم الحق قالوا هذا سحر وإنا به كافرون وإذ قال إبراهيم اور جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے لأبیہ وقومہ اپنے باپ اور اپنی قوم سے اننی براء مما تعبدون بے شک میں بری ہوں اس سے جن کی تم عبادت کرتے ہو الا الذی فطرنی سوائے اس ذات کے جس نے مجھے پیدا کیا فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ پس بے شک وہ ان قریب میری رہنمائی فرمائے گا وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ اور بنایا اس دعوت کو ابراہیم علیہ السلام نے ایسا کلمہ جو باقی رہنے والا تھا اس کے پیچھے لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ تاکہ وہ بھی رجوع کریں بل متعت ہؤلاء وآباءہم بلکہ نفع دیا ہے ہم نے ان کو اور ان کے بڑوں کو حتی جاءہم الحق یہاں تک کہ ان کے پاس حق آ گیا ورسول مبین اور واضح طور پر رسول آ گیا ولما جاءہم الحق اور جب ان کے پاس حق آیا قالوا ھذا سحر وإنا به کافرون انہوں نے کہا یہ تو جادو ہے اور بے شک ہم اس کے ساتھ کفر کرنے والے ہیں سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين معزز سامعین سورۃ الزخرف آیت نمبر 26 سے لے کر 30 تک تلاوت کی ہیں اللہ رب العزت ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اس سے قبل اللہ تعالیٰ نے اپنی وحدانیت پر دلائل عقلیہ ارشاد فرمائے اور آج کے سبق میں دلیل نقلی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ نقل کر کے بیان کیا فرمایا عقل کا بھی تقاضا یہ ہے کہ عبادت کے لائق اللہ کی ذات ہے اور نقل یعنی پہلے انبیاء کی دعوت بھی یہی ہے کہ عبادت کے لائق کون ہے جی فرمایا ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ اور اپنی قوم کے سامنے یہی دعوت اور یہی پیغام رکھ رہے ہیں جن کی تم عبادت کرتے ہو میرا ان سے کوئی تعلق نہیں میں عبادت کروں گا تو صرف اپنے رب کی عبادت کروں گا چنانچہ ارشاد فرمایا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ اور جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے لأبیہ وقومہ اپنے باپ سے اور اپنی قوم سے کہا اننی براء مما تعبدون بے شک میں بری ہوں اس سے جن کی تم عبادت کرتے ہو
اللہ کے علاوہ جس کی بھی عبادت کرو گے میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کہتے ہیں اللہ کے حکم سے قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، آپ کہہ دیجئے اے کافر ہو جن کی تم عبادت کرتے ہو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کی عبادت نہیں کرتا. تو وہاں ابراہیم علیہ السلام نے بھی کہہ دیا اننی براء مما تعبدون، بے شک میں بری ہوں اس سے جن کی تم عبادت کرتے ہو، الا الذی فطرنی، سوائے اس ذات کے جس نے مجھے پیدا کیا. میں عبادت کروں گا تو اپنے رب کی عبادت کروں گا. ہاتھ دینے والا اللہ ہے، پھیلاؤں گا بھی اللہ کے آگے. زبان دینے والا اللہ، زبان سے پکار بھی اللہ ہی کی کروں گا. سجدہ اللہ ہی کا کروں گا کیونکہ جبین دینے والی اللہ کی ذات ہے. فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ، بس بے شک وہ عن قریب میری رہنمائی کرے گا. جس اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہوں وہ جنت کی رہنمائی کرے گا، وہ اپنی ملاقات کا شرف عطا فرمائے گا. اللہ ہم سب کو بھی نصیب فرمائے گا. پھر ابراہیم علیہ السلام نے خود اللہ کی عبادت کا اعلان کیا اور اس دعوت کو اپنی اولاد کے لیے بھی منتقل کر کے چھوڑا اور ان کو بھی بتایا کہ عبادت صرف اللہ ہی کی کرنی ہے. وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً، اور اس دعوت کو ایک ایسا کلمہ بنا دیا باقیۃً فی عاقبہ، جو باقی رہنے والا تھا ابراہیم کے پیچھے. آنے والی نسلوں تک بھی ابراہیم علیہ السلام نے اس دعوت کو عام کر دیا. جیسے اللہ فرماتے وَوَصَّى بِهَا ابراہیم بنیہ ویعقوب، ابراہیم علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو یہ وصیت کی کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرنا. تو اس دعوت کو اپنی اولاد کی طرف بھی منتقل فرما دیا. اللہ ہمیں اور ہماری اولادوں کو بھی خالص اپنی عبادت کی توفیق عطا فرمائے. لعلہم یرجعون، تاکہ وہ بھی اللہ کی طرف رجوع کریں. مشکل آئے، حالات آئیں، پریشانیاں آئیں یا کوئی اور حاجت ہو، رجوع کرنا ہے تو صرف کس کی طرف کرنا ہے؟ کیونکہ مشکل کشا جو وہ ہے، حاجت روا جو وہ ہے، بگڑیاں بنانے والا جو وہ ہے، اور نفع نقصان کا مالک بھی صرف کون ہے؟ اللہ. فرمایا بل متعت ہؤلاء وآباؤہم، سوال پیدا ہوتا ہے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے والوں کو سمجھاتے ہیں، ادھر وہ کہتے ہیں ہم ابراہیم علیہ السلام کو مانتے ہیں، ادھر شرک کرتے ہیں، آپ کی دعوت کو نہیں مانتے. وجہ کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا اصل میں دنیا کے 4 پیسے آ گئے ہیں، اس میں غرور آ گیا ان کے دلوں میں، اور وہ نکل ہی گئی، اپنے ابراہیم علیہ السلام کی دعوت ان کے دلوں سے نکل گئی. بل متعت ہؤلاء وآباؤہم، بلکہ نفع دیا ہم نے، کچھ مال و دولت دیا ہم نے، برتنے اور ضرورت کا سامان دیا ہم نے ان کو. وآباؤہم، اور ان کے بڑوں کو، بس وہ مال و دولت دیکھ کر انکار کر دیا دعوت کا. حتی جاءہم الحق، یہاں تک کہ ان کے پاس حق آیا. قرآن حق ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی حق ہیں، حق آ گیا ہے. ورسول مبین، واضح اللہ کا رسول یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ گیا ہے. بعض مفسرین کہتے ہیں جاءہم الحق ورسول مبین، بہت تفسیری ہے. حق آ گیا یعنی واضح طور پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو گویا کہ حضور ہی حق ہیں، رسول سچا سچ لے کر آیا ہے. وَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ، اور جب ان کے پاس حق آ گیا، قَالُوا هَذَا سِحْرٌ، انہوں نے کہنا شروع کر دیا نعوذ باللہ یہ جادو ہے. استغفر اللہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھتے اور وہ بدبخت آگے کہتے یہ کیا ہے جی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سورۃ الحاقہ پڑھ رہے تھے، ابھی میں نے ایمان نہیں لایا تھا، ایسے عجیب انداز میں پڑھ رہے تھے تو میں نے کہا کتنا بڑا شاعر ہے، کیسے شعر پڑھ رہا ہے، دل ہی میں کہا. تو اس کے آخر میں آگے آیت آتی ہے نا وما هو بقول شاعر، یہ کسی شاعر کا کلام نہیں ہے. عمر کہتے ہیں میرے دل کو جھٹکا لگا کہ میں تو دل میں سوچ رہا تھا کہ کتنا بڑا شاعر ہے، اور ادھر سے آیت آ گئی کہ یہ کسی شاعر کا کلام نہیں ہے. تو عمر کہتے ہیں میں نے دل میں کہا بڑا جادوگر ہے بھائی،
میں دل میں سوچ رہا تھا اور ادھر سے اس نے کہہ دیا کہ یہ شاعر کا کلام نہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلی آیت پڑھی وَلَا بِقَوْلِ کاہن، یہ کسی جادوگر کا کلام بھی نہیں ہے. یہ کسی جادوگر کا کلام بھی. عمر کہتے ہیں میں تو وہاں سے بھاگ گیا. میں نے کہا بھائی یہ بات سمجھ سے باہر ہے، میں ادھر سوچ رہا ہوں ادھر سے گویا کہ جواب آ رہا ہے. تو یہ نہ کسی شاعر کا کلام ہے، یہ نہ کسی جادوگر کا کلام ہے، اور نعوذ باللہ نہ کسی دیوانے کی باتیں ہیں، یہ رب العالمین کا کلام ہے، یہ میرے رب نے نازل کیا. بہرحال ضد کا تو کوئی علاج نہیں. فرمایا جب حق آیا قالوا ھذا سحر، کہتے ہیں یہ جادو ہے، وَإِنَّا بِهِ کافرون، اور ہم اس جادو کا انکار کرنے والے ہیں، کفر کرنے والے. نعوذ باللہ من ذالک. جادو کیوں کہتے تھے؟ اس لیے کہتے تھے لوگوں کو ڈرانے کے لیے کہ اس کے قریب نہ جانا، سنو گے تو جادو ہو جائے گا، اور پھر تمہیں پتہ ہی نہیں چلے گا کہ تم مان جاؤ گے. تمہیں پتہ ہی نہیں چلے گا. مکہ مکرمہ میں حج کے ایام آئے، مشرکین نے مکہ کے باہر ٹولیاں بٹھائیں کہ باہر سے جو حاجی آئیں ان کو کہنا نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک جادوگر ہے، اس کے قریب نہ جانا ورنہ جادو چل جائے گا. اب ہر بندے کو انہوں نے بتایا. تو انسان کے مزاج میں یہ بات ہے، جس چیز سے روکا جائے نا تو بندے کے دل میں طلب پیدا ہو جاتی ہے. بندہ آپ کو کہہ رہا ہے پیچھے بالکل کوئی بندہ نہ دیکھے، ہر کوئی دیکھے پتہ نہیں پیچھے کیا ہے یار، دیکھنا تو ہے. یہ ایک مزاج میں چیز ہے، جس چیز سے روکا جائے جستجو پیدا ہو جاتی ہے. انہوں نے سب کو منع کیا. ہر ایک کے دل میں جستجو پیدا ہوئی، یار محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھے تو صحیح، وہ ہیں کون، چلو بات نہیں سنیں گے، دیکھے تو صحیح. جب نبی پاک کے چہرے کو دیکھتے تو دل گواہی دیتا یہ چہرہ کسی جادوگر کا نہیں ہو سکتا. جادوگروں کے چہرے پہ لعنت برستی ہے، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ اتنا نورانی ہے کہ کائنات میں ایسا چہرہ اللہ نے اور بنایا ہی کوئی نہیں ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ نیچا دکھانے کے لیے روکتے جادوگر کہہ کر، لیکن جو بھی آپ کو دیکھتا اگر ضد نہ ہوتی تو وہ آپ کے چہرے کو دیکھ کر ایمان قبول کر لیتا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو سنتا تو پھر تو مسئلہ ہی ختم ہو گیا. آخری بات سنو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اہل مکہ آئے اور کہا جی آپ کو دم کرنے کے لیے ایک شخص کو بلایا، زماد اس کا نام ہے، زماد ازدی. وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دم کرے گا، اور نعوذ باللہ یہ آپ کی جو ہے نا بات یہ ٹھیک ہو جائے گی، آئندہ پھر آپ دعوت شاوت یہ نہیں دیں گے. نعوذ باللہ. حضور تشریف لے گئے. زماد ازدی وہ جو کچھ ان کا علم تھا وہ پڑھ کے پھونکے مارتے رہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے رہے. جب وہ ساری پھانکے مار لیں، پھر میرے نبی نے پوچھا آپ نے جو کام کرنا تھا وہ کر لیا؟ جی کر لیا. حضور نے فرمایا اب میری بات بھی سن لو، پسند آئے تو قبول کر لینا، نہ پسند آئے تو رد کر دینا. کہا جی ٹھیک ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم فرمایا یہ کسی انسان کا کلام نہیں، یہ رب العالمین کا کلام ہے. جب چند آیتیں آپ نے پڑھی نا اس کے دل میں اترتی چلی گئیں. اس نے کہا دوبارہ پڑھ کے سناؤ. پھر اس نے کہا تیسری مرتبہ پڑھو. پھر پکار اٹھا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. بہرحال قرآن میں ضرور تاثیر ہے. اللہ ہم سب کو بھی سمجھ کر